آج آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک چھوٹے سے واقعے، ایک چھوٹے سے حادثے نے اس کی زندگی کے 39 ایئرز 39 سال برباد کر دیے۔ رکی جیکسن جو 18 سال کی عمر میں اپنے گھر کے قریب ایک سٹور سے کچھ پرچیزنگ کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پرچیزنگ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک ہیرل فرینک نامی شخص بھی داخل ہوتا ہے۔ اس کو فالو کرنے والا ایک ڈاکو بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکو جبراً زبردستی اس سے رقم چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہیرل فرینک کی مزاحمت پر وہ ڈاکو ہیرل فرینک کو قتل کر دیتا ہے۔ اب رکی جیکسن وہاں موجود تھا۔ پولیس بروقت پہنچ کے اپنی انویسٹیگیشن کے طور پر رکی جیکسن کو حراست میں لے لیتی ہے۔ وہاں پہ جب سراؤنڈنگ ایریاز کو کور اپ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک 12 سالہ بچہ بھی موجود تھا جس کا نام تھا ایڈی ورنر۔ اب ایڈی ورنر سے جب گواہی لی جاتی ہے، اس سے کرنٹ سچویشن اور اس کے سامنے ہونے والے حادثے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ 12 سال کا ایک معصوم بچہ پریشرائز ہونے کی وجہ سے یا اپنی معصومیت کی وجہ سے رکی جیکسن کا نام مینشن کر دیتا ہے کہ قتل کرنے والا یہ شخص ہے۔ اس طرح ایڈی ورنر کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر رکی جیکسن کو عدالت پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے۔ اب 1975 سے چلتے ہوئے یہ کیس رکی جیکسن کی پھانسی کی سزا پر ختم ہوتا ہے۔ تب 1977 میں امریکن قانون میں ایمینڈمنٹ ہونے کی وجہ سے رکی جیکسن کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کا سہارا لیتا ہے۔ ان ایکٹیویٹیز میں اس نے اپنی رہائی کی ایفرٹ بھی جاری رکھی۔ تو ایک دی سین میگزین تب پبلش ہوتا تھا۔ دی سین میگزین کی مدد سے رکی جیکسن نے اپنی زندگی کی تمام سٹوری اس میگزین میں پبلش کروا دی۔ اس پبلشنگ کے بعد لکیلی اس میگزین کو ایڈی ورنر نے بھی پڑھ لیا، جو وہ 12 سالہ بچہ جس کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر رکی جیکسن کو سزائے موت اور عمر قید اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب ایڈی ورنر کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے غلط گواہی اور میری اس معصومانہ کیفیت میں پریشرائز ہونے کی وجہ سے پولیس کو غلط سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے ایک شخص کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ایڈی ورنر رکی جیکسن سے ملتا ہے اور اسے امید دلاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے کہ میں تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیس دوبارہ امریکن عدالت میں ری اوپن ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیس ری اوپن ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ گواہوں کی وٹنس اور سچویشنز کے مطابق عدالت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ رکی جیکسن کو ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر غلط سزا سنا دی گئی۔ تو عدالت 2016 میں رکی جیکسن کو رہا کر دیتی ہے۔ رکی جیکسن کی رہائی کے بعد رکی جیکسن عدالت کے خلاف ایک کیس کرتا ہے۔ وہ کیس یہ تھا کہ عدالت نے میری زندگی کے 39 ایئرز 39 سال تباہ کر دیے۔ اب اس واقعے میں 2 سبق مل رہے ہیں۔ ایک جھوٹی گواہی کیسے ایک شخص کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے، اور ایک عدالت کی انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے نہ کرنا کیسے ایک شخص کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ عدالت یہ مقدمہ ہار جاتی ہے اور رکی جیکسن یہ مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ عدالت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ ان کی پراپر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے رکی جیکسن کے 39 ایئرز 39 سال تباہ کر دیے گئے۔ عدالت کو $2 ملین کا فائن ہوتا ہے جو وہ رکی جیکسن کو پے کرتی ہے، اور رکی جیکسن ایک پیج پر اپنی لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ بھی مینشن کرتا ہے کہ اپنے نظام کو امپروو کیا جائے تاکہ ان فیوچر کوئی رکی جیکسنز کی طرح نہ بنے۔ اب دیکھیں کیسے ایک غلط فیصلے، ایک جھوٹی گواہی اور ایک پراپر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک 18 سالہ شخص کی 39 ایئرز 39 سال کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ایک شخص کی جو جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے 18 سے 45 سال، یہی اس کا لائف سٹرونگسٹ پیریڈ ہوتا ہے، لیکن رکی جیکسن نے 18 سال سے آن ورڈ کیسے 39 سال اپنی زندگی جیل میں گزاری، یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس بات کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز کرنٹ سینیریو میں بھی ہم سنتے ہیں۔ نیکسٹ اپنے لیکچر میں ایک ایسی عورت کا کیس بھی ڈسکس کیا جائے گا جسے پاکستانی عدالت میں کم و بیش 20 سے 25 سال جھوٹے مقدمے میں جیل میں زندگی گزارنی پڑی، اور عدالت نے ایٹ دا اینڈ اسے رہا کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم سوری کرتے ہیں، ہم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف جھوٹی گواہی کی بنیاد پر ہم نے آپ کو 25 سال جیل میں رکھا۔ لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ ایک باشعور شخص نے ایک عدالتی نظام کی سٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کیس کرتے ہوئے $2 ملین اماؤنٹ اٹیمپٹ کر لی،
لیکن کیا ایسا نظام یہاں پہ پاسبل ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کو اسپائل کیا جائے، وہ عدالت میں اپنا کیس پٹ اپ کر کے اپنی کھوئی ہوئی زندگی تو اسے واپس نہیں مل سکتی، لیکن لٹل برڈ اسے ایسی ریکوری ہو سکے جس کا مداوع اماؤنٹ کی شکل میں کیا جا سکے؟ کیا یہ نظام پاکستان میں بھی ممکن ہے؟ کیا ایسی پاسبلٹی پاکستان میں بھی ہے؟ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک عورت کے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے بریفلی اس واقعے کو ایکسپلین کریں گے۔